آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو خاندانی یا وراثتی مشترکہ جائیداد ہوتی ہے اس کو تقسیم کرنے کا یا تقسیم کروانے کا قانونی طور پہ کیا طریقہ کار ہے۔ یہ دو قسم کی جائیدادیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جائیداد ہوتی ہے جس کو ہم سکنی زمین کہتے ہیں یا جو زمین ٹاؤن کمیٹی کی حدود کے اندر ہوتی ہے۔ دوسری زمین جو ہوتی ہے وہ زرعی زمین ہوتی ہے۔ ان دونوں قسم کی جائیداد کو یا زمین کو تقسیم کرنے کا قانون کے اندر الگ الگ طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سکنی زمین کی، یعنی کہ ایسی زمین جس پہ کہ رہائش اختیار کی گئی ہو اور وہ کسی ٹاؤن کمیٹی کے حدود کے اندر ہو۔ اس کے لیے پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ ہے، جس کے تحت اس قسم کی کسی بھی جائیداد کی تقسیم کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ جائیداد جو مشترکہ ہو، بھلے ہی وہ وراثتی ہو، بھلے ہی وہ لوگوں نے مل کے خریدی ہو، دونوں قسم کی جائیدادوں کو تقسیم کروایا جا سکتا ہے اس قانون کے تحت۔ اس قانون کی دفعہ 4 ہے، جس کے تحت ہم نے دیوانی عدالت میں یا سول عدالت میں سول دعویٰ دائر کرنا ہوتا ہے اس پراپرٹی کی تقسیم کے لیے۔ یہ بات یہاں پہ ہم آپ کو بتا دوں کہ اس دعوے کو دائر کرنے کے لیے جو کورٹ فیس ہے وہ صرف 15 روپے ہے۔ عام طور پہ جو جائیداد کا کلیم ہوتا ہے اس کے اوپر کورٹ فیس 15,000 روپے لگی ہوتی ہے، لیکن یہ تقسیم کا دعویٰ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کی کورٹ فیس جو ہے وہ صرف 15 روپے لگتی ہے۔ اس میں جو اگلی قابل ذکر بات یہ ہے کہ 2 قسم کے مشترکہ کھاتے دار ہوتے ہیں۔ ایک وہ کھاتے دار ہوتے ہیں کہ جن کا اس جائیداد کے اوپر قبضہ ہوتا ہے، اور دوسرے ایسے کھاتے دار یا مالک ہوتے ہیں جو اس جائیداد کے اوپر قابض نہیں ہوتے۔ اب ایسے مشترکہ کھاتے داران یا مالکان جن کا کہ جائیداد کے اوپر قبضہ نہ ہے، جب وہ تقسیم کا دعویٰ دائر کرتے ہیں تو ساتھ میں وہ سیکشن 7 ہے اس قانون کا، جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں، اس کے تحت ایک الگ سے درخواست عدالت کو دے سکتے ہیں کہ جو قابضین ہیں وہ اس کا منافع یا جس کو قانون کی زبان میں ہم مینس پروفٹ کہتے ہیں وہ عدالت کے اندر جمع کروائیں، اور عدالت دعوے کی پینڈنسی کے دوران ہی قابضین جو مالکان ہوتے ہیں ان کو یہ حکم صادر کر سکتی ہے کہ آپ نے اس جائیداد کے مینس پروفٹ جو ہیں وہ عدالت کے اندر جمع کروانے ہیں۔ یہاں پہ جو دوسری قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو مشترکہ کھاتے داران ہیں، کوئی ایک کھاتے دار یا ایک حصے دار جو ہے بقیہ جو دوسرے حصے دار ہوتے ہیں ان کے شیئر کو یا ان کے ٹائٹل کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس بندے کا حصہ بنتا ہی نہیں ہے اس جائیداد میں، یا اگر بنتا ہے تو اتنا نہیں بنتا جتنا یہ کلیم کر رہا ہے، اس کا حصہ کم بنتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کوئی الگ دعویٰ دائر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ اس دعوے کے اندر سیکشن 8 کا اوبجیکشن لے سکتا ہے۔ سیکشن 8 کا اوبجیکشن جب لیا جاتا ہے جواب دعوے کے اندر، تو عدالت جو ہے وہ سیکشن 8 کے اوبجیکشن کو سن کے اس کے اوپر حکم صادر کر سکتی ہے کہ آیا یہ جو اس کا اوبجیکشن لیا تھا، جس مشترکہ مالکان یا کھاتے دار کا حصہ اس نے چیلنج کیا ہے، وہ اس کا اوبجیکشن یا اعتراض صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور اس ضمن میں جو ڈگری پاس ہوتی ہے وہ بالکل ویسے ہی ایک ڈگری ہے جس طرح کی ایک الگ سے دعویٰ دائر کر کے آپ ڈگری حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا اوبجیکشن مان لیا جائے تو ایسے کھاتے دار کو جائیداد میں تقسیم سے نکال دیا جائے گا۔ اگر اس کا اوبجیکشن نہ مانا جائے تو پھر وہ تمام کھاتے داران یا حصہ داران کے درمیان جائیداد جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ تقسیم کی کارروائی میں سب سے پہلے یہ مرحلہ آتا ہے کہ تمام فریقین اگر چاہیں تو اپنی رضامندی سے عدالت کو درخواست دے سکتے ہیں، اور عدالت ایک ثالث یا ریفری کا تقرر کر سکتی ہے، اور وہ ریفری یا ثالث جو ہوتا ہے وہ عدالت کے اندر ایک رپورٹ جمع کروائے گا کہ اس جائیداد کو اس طریقے سے تقسیم کر دینا چاہیے، اور عدالت اس رپورٹ کے اوپر اپنا فیصلہ صادر کر دیتی ہے۔ اگر فریقین ریفری کی یا ثالث کی تقرری پہ رضامند نہیں ہوتے تو پھر اس کی نیلامی کا مرحلہ آتا۔ دفعہ 10 جو ہے پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ کا، اس کے تحت سب سے پہلے انٹرنل آکشن ہوتی ہے۔
انٹرنل ایکشن عدالت کے اندر ہوتی ہے۔ نمبر 2، کوئی سے بھی 2 مشترکہ حصہ داران مل کے اس جائیداد کو خرید سکتے ہیں۔ اگر انٹرنل آکشن نہ ہو سکے تو اس کے بعد اوپن آکشن ہوتی ہے۔ اوپن آکشن میں ضروری نہیں کہ جو حصہ داران ہیں ان میں سے کوئی شخص جائیداد خریدے، باہر کا کوئی شخص آ کے بھی اس کی بولی لگا سکتا ہے اور اس جائیداد کو خرید سکتا ہے۔ جب جائیداد نیلام ہو جاتی ہے تو عدالت نے فائنل حساب کتاب کرنا ہوتا ہے اور ہر شخص کو یا حصہ دار کو اس کے حصے کے مطابق وہ جائیداد کے پیسے جو ہیں وہ تقسیم کرنے ہوتے ہیں۔ عدالت پیسے تقسیم کرتے وقت یہ دیکھ سکتی ہے کہ جو شخص قبضے میں تھا اس کے پیسوں میں سے مینز پروفٹ کے پیسے کاٹ کے دوسرے کھاتے داران کو دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب عدالت تقسیم کا اگر حکم کرتی ہے تو ایسے لوگوں کو وہ قبضہ دلائے گی جو کہ اس جائیداد کے قبضے میں نہ تھے۔ اس مقدمے کا فیصلہ عدالت نے قانون کے مطابق 6 مہینے کے اندر اندر کرنا ہوتا ہے، اور اگر سول عدالت 6 مہینے کے اندر فیصلہ نہ کر سکے تو اس نے ایک ریفرنس بھیجنا ہوتا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو کہ جی اس کا ٹائم بڑھا دیں، اور ڈسٹرکٹ جج صاحب جو ہیں اس کا ٹائم بڑھا سکتے ہیں، اور ایسی پارٹی جو کہ اس کو جان بوجھ کے ڈیلے کر رہی ہو، مقدمے کو آگے چلنے نہ دے رہی ہو، اس کے اوپر ہرجانے کا یا کاسٹ کا آرڈر بھی فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ آتے ہیں کہ جو زرعی زمین ہے اس کو تقسیم کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ زرعی زمین کو ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی دفعہ 135 کے تحت تقسیم کیا جاتا ہے۔ 135 کے تحت یہ درخواست جو ہے ریونیو آفیسر کو دینی ہوتی ہے، جس کو عام زبان میں آپ لوگ تحصیلدار بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس کے تحت زرعی زمین کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس درخواست میں جتنے بھی مشترکہ مالکان جن کا نام ریکارڈ کے اندر ہو، یا جن کے حق میں کوئی عدالت کی ڈگری پاس ہو چکی ہو، یا کوئی ایسا شخص جس کو تمام فریقین نے باہمی رضامندی سے ان رائٹنگ تسلیم کیا ہو کہ یہ ہمارا مشترکہ کھاتے دار ہے یا حصہ دار ہے، اس کو پارٹی بنایا جاتا ہے۔ اس ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ کی دفعہ 136 کے تحت جو عبادت کی جگہ ہوتی ہے جیسے کہ مسجد ہے، یا فرض کریں قبرستان ہے، یا پانی کی گزرگاہ ہے، ایسی جائیداد جو ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ کوئی ایسی زمین جو گاؤں کے کسی اور مشترکہ مقصد کے لیے دی گئی ہو تو اس کو بھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت تقسیم کرنے سے پہلے تمام کھاتے داروں کو نوٹس دے گی، اور عدالت کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر کوئی مشترکہ کھاتے دار ایسا ہے جس کو پارٹی بنانا چاہیے تھا اور اس کو پارٹی نہیں بنایا گیا یا فریق نہیں بنایا گیا، تو عدالت اس کو حکم دے جی اس شخص کو جس نے کہ درخواست دی تھی کہ آپ اس کو پارٹی بنائیں۔ دفعہ 140 جو ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کا، وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے سیکشن 8 کا میں نے آپ پہ ذکر کیا تھا پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ میں، یعنی کہ اگر کسی مشترکہ کھاتے دار کے حصے کے بارے میں یا اس کے ملکیت کے بارے میں کوئی اعتراض اٹھایا جائے تو عدالت اس اعتراض کو سن سکتی ہے اور اس کے اوپر اپنا حکم صادر کر سکتی ہے۔ اس تمام کارروائی کے بعد عدالت تقسیم کا ایک حکم نامہ تیار کرے گی، اور جس کھاتے دار کو جو زمین الاٹ ہوگی اس کو اس کا قبضہ بھی دلائے گی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے مزید کسی مفید ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔